دوست سے دوست کی بات کیا کیا رہی دشمنوں سے ملاقات کیا کیا کہوں دوست سے دوست کی بات کیا کیا رہی دشمنوں سے ملاقات کیا کیا کارن جگ ڈھونڈیا کارن جگ ڈھونڈیا سو تو گھٹ ہی ماں پردہ دیا بھرم کا تانت سوجے نہیں دوست سے دوست کی بات کیا کیا رہی دشمنوں سے ملاقات کیا کیا کہوں دوست سے دوست کی بات کیا کیا لالی میرے لال کی لالی میرے لال کی لالی لالی میرے لال کی لالی میرے لال کی جت دیکھوں تت لال لالی دیکھن میں گئی میں بھی ہو گئی لال کہوں دوست سے دوست کی بات کیا کیا کہوں اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا بنگر سیمنٹ، سستا نہیں سب سے اچھا۔ انسان صدیوں سے زیورات استعمال کر رہا ہے اپنی زینت اور شخصیت کے نکھار کے لیے۔ بطور مسلمان ہم پتھروں اور قیمتی دھاتوں کی اہمیت اور افادیت کو مانتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کورل برانڈز لایا آپ کے لیے انمول اور نایاب طرز کا ایک لاکٹ۔ خالق کائنات کے اسم مبارک والا امریکن ڈائمنڈ کٹ سٹون سے مزین یہ حسین جذب نظر 1 گرام مائکرو گولڈ پلیٹڈ لاکٹ اور چین، یونیک سنگاپوری ڈیزائن۔ یہ لاکٹ آپ کی شخصیت کو اپنی دمک اور ایکسٹرا گلٹرنگ پاور سے ایسے نکھارے گا کہ ہر دیکھنے والی آنکھ دنگ رہ جائے گی۔ یہ لاکٹ محض زیور ہی نہیں بلکہ خاص انداز سے جڑے ڈائمنڈ کٹ امریکن سٹونز کا انوکھا کرشمہ ہے۔ کوئی عام سا آرٹیفیشل سیٹ بھی خریدیں تو بھی 2 سے 3 ہزار تو خرچ ہو ہی جائیں گے، مگر اس 1 گرام مائکرو گولڈ پلیٹڈ چین اور اس میں رب کے لاکٹ کا ہدیہ ہے محض 2499 روپے۔ جی ہاں، اپنی خوبصورتی اور کم قیمت کی وجہ سے تیزی سے مقبول ہونے والے اس لاکٹ اور چین کا ہدیہ ہے صرف اور صرف 2499 روپے۔ ملنے ملانے کے لیے بھاری بھرکم زیورات نہ صحیح مگر ہلکی پھلکی جیولری تو لازمی ہے۔ اسلام ویسے بھی صنف نازک کے سجنے سنورنے کو پسند کرتا ہے، اور اگر اپنا ہار سنگار اللہ کے بابرکت نام سے کریں تو پھر تو سبحان اللہ۔ ہر دل کو کھینچ لینے والا، نظروں کو لبھانے والا، نگاہوں میں بس جانے والا یہ انمول لاکٹ اسکرین پر دکھائے جانے والے کسی بھی نمبر پر کال ملا کر ابھی آرڈر کریں اور گھر بیٹھے اس رحمتوں اور برکتوں بھرے لاکٹ کو حاصل کریں۔ اس کی مارکیٹ ویلیو اس سے کہیں زیادہ ہے، مگر رشتہ عقیدت کی وجہ سے اس کا ہدیہ ہے صرف اور صرف 2499 روپے۔
फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर, गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइस रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज पे रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है, जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है। और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिब्बी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल, हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शान शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। कोयला ब्लॉक अलॉटमेंट मामला, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट दर्ज मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकता है अपना जवाब। जस्टिस स्वतंत्र कुमार के खिलाफ साबिक लॉ एंट्रन की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत। यूनियन ऑफ इंडिया को भी अर्जी गुजार ने बनाया फरीक। केजरीवाल ने कांग्रेस को नहीं दी अहमियत, आइंदा इंतखाबात में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दरमियान रास मुकाबले का किया दावा। और इसराइली वज़ीर दिफा जॉन केरी को जुनूनी कहकर फंसे अमेरिका, इसराइल वजीर के बयान पर बरहम। खबरें तफसील से। कोयला ब्लॉक घोटाला मामले के सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट आज अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सकता है। समझा जाता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इस सिलसिले में दर्ज मामलों के तनाजुर में आज अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता बरस इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से कहा था कि वो एक अर्जदाश्त पर अपना जवाब दाखिल करे। अर्जी में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को मुलजमीन के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत जांच करने और कार्रवाई करने की हिदायत देने की मांग की गई थी। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली समाअत 15 जनवरी तय की थी। जराये के मुताबिक ईडी ने PMLA के तहत 9 मामले दर्ज किए हैं। साथ ही वो कोयला ब्लॉक फराहमी मामले में CBI के जरिए दर्ज तमाम मामलों का भी जायजा ले रही है। CBI ने लोकपाल की कुछ शकों पर एतराज जताते हुए वजारत कानून को एक मकतूब रवाना किया है। CVC की जानिब से फराहम किए गए केसों में चार्जशीट दाखिल करने से कबल CVC की इजाजत लेने की शक पर CBI ने एतराज जताया है। CVC की जानिब से तहकीकात के लिए दिए गए केसों में चार्जशीट दाखिल करने से कबल CVC की इजाजत लेने के मामले पर CBI ने एतराज जताया है। पार्लियामेंट में मंजूर शुदा लोकपाल बिल के मुताबिक चार्जशीट दाखिल करने से कबल CBI को CVC की इजाजत लेने को जरूरी करार दिया गया है। CBI ने इस शिक पर एतराज जताते हुए मरकजी वजारत कानून को एक मकतूब रवाना किया है। जराये के मुताबिक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन 173 की रोशनी में CBI ने ये एतराज उठाया है। CBI का कहना है कि चार्जशीट को मुताल्लिका अदालत के अलावा किसी और अथॉरिटी को दिखाने की जरूरत नहीं है। अब तक के मामलों में CVC जो तहकीकाती मामले CBI के हवाले करती थी, उसमें CBI तहकीकात मुकम्मल करने के बाद फाइनल रिपोर्ट मुताल्लिका मजिस्ट्रेट के रूबरू जमा करती थी। अब नए कानून की मंजूरी के बाद CBI को फाइनल रिपोर्ट मुताल्लिका मजिस्ट्रेट के रूबरू दाखिल करने से कबल CVC की मंजूरी लेनी होगी। पार्लियामेंट में लोकपाल बिल में हाल ही में तरमीम की गई है। लोकपाल बिल के CVC चैप्टर में भी तरमीम को मंजूरी दी गई है। तरमीम के मुताबिक CVC जब ग्रुप C और D ऑफिसर्स के बदउनवानी मुकदमात की तहकीकात CBI के सुपुर्द करेगी तो उसे फाइनल रिपोर्ट पैनल के रूबरू जमा करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस स्वतंत्र कुमार के खिलाफ साबिक लॉ एंट्रन की जानिब से दायर मुकदमे की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। साबिक लॉ एंट्रन ने मफाद आमा में कर्जदाश्त दाखिल करते हुए जस्टिस स्वतंत्र कुमार पर जिनसे हिरासनी का इल्जाम आयद किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस पी सतशिवम की कयादत वाली बेंच इस मामले की समाअत करेगी। साबिक लॉ एंट्रन ने गुज़श्ता बरस 5 दिसंबर को अदालत उज़्मा की करारदाद को चैलेंज किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के किसी भी साबिक जज के खिलाफ दायर मुकदमात को कबूल नहीं किए जाने की बात कही गई है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का कहना है कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में रास्त मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान होगा। केजरीवाल का कहना है कि कांग्रेस हाशिए से बाहर हो गई है। दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के मुस्तकबिल के ताल्लुक से पुरुमीद नजर आ रहे हैं। केजरीवाल का कहना है कि अब कांग्रेस हाशिए पर चली गई है, इसलिए आने वाले इंतखाबात में रास्त मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दरमियान होगा। देश का आने वाला लोकसभा का चुनाव इस बार सीधे सीधे बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के बीच में लड़ा जाएगा। कांग्रेस कहीं पिक्चर में नहीं है, तो इन दोनों पार्टियों के बीच में चुनाव लड़ा जाएगा। देश के सामने अब चॉइस है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसमें भ्रष्टाचार कभी कोई मुद्दा ही नहीं रहा है, उसमें येडियुरप्पा भी है, उसमें निशंक भी है, उसमें कई सारे और मंत्री हैं अलग अलग राज्यों में जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगते रहे। तो वो बीजेपी एक तरह से कांग्रेस का ही एक दूसरा वो है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो इस देश के अंदर एक नई राजनीति की बात कर रही है, एक ईमानदार राजनीति की, सच्ची राजनीति की बात कर रही है। तो इस बार चुनाव जो है वो इन दोनों विचारधाराओं के बीच में लड़ा जाएगा। दूसरी जानिब कांग्रेस ने केजरीवाल के बयान को मुस्तरद कर दिया है। कांग्रेस लीडर राशिद अलवी का कहना है कि असेंबली और लोकसभा इंतखाबात की नौइयत अलग अलग होती है। लोकसभा दिल्ली नहीं है, विधानसभा और लोकसभा में बहुत फर्क होता है। लोकसभा के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, UPA 3 बनाएगी। जो नेता जो कहना चाहता है, जो बोलना चाहता है, वो बोल सकता है। काबिल गौर बात है कि दिल्ली असेंबली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी की बाहर से तायद कर रही है।
دہلی اسمبلی میں عام آدمی پارٹی کے 28 اور کانگریس کے 8 ارکان ہیں. بیورو رپورٹ ETV نیوز. عام آدمی پارٹی کے لیڈر کمار وشواس کے خلاف مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے الزام میں بریلی میں ایک معاملہ درج کیا گیا ہے. سماجی کارکن ندیم قریشی کی شکایت پر شہر کوتوالی میں تعزیرات ہند کی دفعہ 295A اور 66A IT ایکٹ کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے. ندیم قریشی کا کہنا ہے کہ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پر کمار وشواس کا ایک ایسا ویڈیو موجود ہے جس سے کہ ایک مخصوص مذہب کے ماننے والوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے میں شکایت درج کی جا چکی ہے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. اور کافی ذمہ دار آدمی ہے. انہوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے امام حسین کی شان میں گستاخی کی ہے جو کہ سراسر غلط ہے. وہ معافی کے لائق ہی نہیں ہے جو انہوں نے گستاخی کی ہے. اس میں کمار وشواس ہیں جو نیتا ہیں عام پارٹی کے، تو عام آدمی پارٹی کے، ان کے ورودھ دیا گیا ہے تحریر، مقدمہ درج کیا گیا ہے. اب جانچ پڑتال کی جائے گی اور جو بھی تتھ ہمارے وویچنا میں آئیں گے اسی کے انوپ کارروائی کی. کس طریقے کی بات کہی گئی ہے کہ کیا کیا انہوں نے؟ نہیں، اس میں جیسے میں نے بتایا کہ جو 295A IPC ہوتا ہے اس میں بیسکلی جو آپ کا دھرموں کے بیچ میں جو انمیٹی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، مطلب جو ایک پروویژنس ہوتے ہیں اس کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے. اب ہم اس میں جانچ کریں گے، اس میں جانچ پڑتال کریں گے اور جانچ پڑتال کرنے کے بعد جو بھی تتھ آئیں گے اسی کے انوپ کارروائی کی. دہلی میں ایک غیر ملکی خاتون کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کا معاملہ سامنے آیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ ڈنمارک کی ایک 51 سالہ خاتون کی اجتماعی عصمت ریزی کی گئی ہے. پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. پولیس ذرائع کے مطابق اس معاملے میں پوچھ تاچھ کے لیے کئی افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. مہاراشٹر کے پونے میں پولیس نے جسم فروشی کے ایک ریکٹ کا پردہ فاش کیا ہے. چھاپہ ماری کے دوران پولیس نے 6 لڑکیوں کو حراست میں بھی لیا ہے. انفارمیشن کے آدھار پر ریڈ ارینج کیا اور لوگوں کے ساتھ ریڈ کر کے وہاں پر جو دھندا چلا رہا تھا وہ ہری شنکر ملچند مہاتو، اس کو ہم نے گرفتار کیا ہے اور اس کے قبضے سے 6 لڑکیاں جو کہ دلی کی 2 ہے، کلکتہ کی 2 ہے، لکھنؤ کی اور پونے کی ایک ہے. ایسے لڑکیوں کو وہاں سے چھڑایا گیا ہے. کوریواپار پولیس اسٹیشن میں ہری شنکر مہاتو اور الگ ایک آدمی کے خلاف آفینس رجسٹر کر کے انویسٹیگیشن ہم خود کر رہے ہیں. خبرنامہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد. آج کل کے انہیلدی لائف سٹائل، کھان پان وغیرہ کی وجہ سے لیور کی کمزوری ایک عام بات ہو گئی ہے. نتیجہ گیس، کھانا ہضم نہ ہونا اور بھوک نہ لگنا. پیش ہے ہمدرد جگرین، مفید جڑی بوٹیوں سے بھرپور. جگرین ایک قدرتی لیور ٹانک ہے. جگرین کا روزانہ استعمال آپ کو دیتا ہے کیمیاوی اور زہریلے عناصر سے حفاظت، بہتر قوت ہاضمہ، پیلیا جیسی جگر کی بیماریوں کے علاج میں مدد. اپنائیے ہمدرد جگرین اور اپنے لیور کو بنائیے اسٹرانگ. خبرنامے میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. 1984 کے آپریشن بلو سٹار میں برطانیہ کی خصوصی ایئر فورس SAS کی مدد لیے جانے کی بات سامنے آئی ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے کابینہ سیکرٹری کو اس متعلق حقائق کا پتہ لگانے کی ہدایت دی ہے. وزارت خارجہ ہند نے اس معاملے پر برطانوی حکومت سے بات چیت کرنے کی بات کہی ہے. 1984 میں آجہانی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے امرتسر میں گولڈن ٹیمپل سے سکھ ملیٹنٹوں کو کھدیڑنے کے لیے آپریشن بلو سٹار کی اجازت دی تھی. اس آپریشن میں فوج کا استعمال کیا گیا تھا. اب ایسے دستاویزات کی بات سامنے آئی ہے کہ اس وقت کی برطانیہ کی مارگریٹ تھیچر حکومت نے اس آپریشن میں اندرا گاندھی حکومت کی مدد کے لیے برطانیہ کی خصوصی ایئر سروس
SAS کے ذریعے مدد فراہم کرائی تھی۔ دستاویزات کے مطابق برطانیہ کی وزارت خارجہ نے اندرا گاندھی کے ساتھ ہوئے ایک معاہدے کے تحت ایک SAD افسر کو ہندوستان روانہ کیا اور اسی افسر کے بنائے گئے منصوبے کو اندرا گاندھی نے منظوری دی تھی۔ ان دستاویزات کے منظر عام پر آنے کے بعد لیبر رکن پارلیمنٹ ٹام واٹسن اور لارڈ اندرجیت سنگھ نے کیمرن حکومت سے معاملے پر پارلیمنٹ میں بحث کا مطالبہ کیا ہے۔ اس مطالبے کے پیش نظر برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرن نے کابینہ سیکرٹری کو دستاویزات کے حقائق کا پتہ لگانے کی ہدایت دی ہے، تاہم حکومت ہند نے اس معاملے کو برطانیہ کے ساتھ اٹھانے کی بات کہی ہے۔ At this stage, we do not have any other information other than news reports. Of course, this is a matter which we will now take it up with our UK counterparts and seek information from them. At this stage, I have nothing further to say except because these are purely reports in the media and no factual information has been shared with us. وہیں 1984 میں آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر رہے رام موہن راؤ کے مطابق اندرا گاندھی گولڈن ٹیمپل میں فوجی کارروائی کے خلاف تھی، لیکن بات چیت کی تمام کوششیں ناکام ہونے کے بعد انہوں نے آپریشن بلو اسٹار کی اجازت دی تھی۔ What has been stated by Tom Watson yesterday is contrary to what we know. He has said that the British intelligence services had asked Mrs. Gandhi to flush out the Khalistanis from within the Golden Temple. We don't know when this advice was given. It is true that Mrs. Gandhi wanted the army not to be used to evict the Khalistanis from within the Golden Temple. She tried to solve this peacefully without the use of force. واضح گولڈن ٹیمپل میں ہوئی فوجی کارروائی میں سکھ ملیٹنٹ تنظیم کے سربراہ سمیت 1000 افراد مارے گئے تھے۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ آپریشن بلو اسٹار کے تعلق سے نئے انکشافات کے بعد اس پر سیاست شروع ہو گئی ہے۔ اکالی دل، BJP اور دیگر جماعتوں نے ان انکشافات پر کانگریس سے وضاحت طلب کی ہے۔ 1984 کے آپریشن بلو اسٹار کا بھوت ایک بار پھر بوتل سے باہر آ گیا ہے۔ 1984 کے آپریشن بلو اسٹار کا بھوت ایک بار پھر بوتل سے باہر آ گیا ہے۔ معاملے میں تازہ انکشافات کے منظر عام پر آنے سے سیاسی حلقوں میں ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ آپریشن بلو اسٹار کو انجام دینے میں غیر ملکی تعاون کو سیاسی جماعتیں ملک کی خود مختاریت پر حملہ قرار دے رہی ہیں۔ راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ارون جیٹلی نے اس پورے معاملے میں کانگریس سے وضاحت طلب کی ہے۔ آج برٹن میں یہ سچائی ابھر کر سامنے آئی ہے۔ یہ کیا دستاویز ہیں، کیوں مانگی گئی، اس کا بھارت سرکار میں کیا ریکارڈ ہے؟ میں مانگ کرتا ہوں کہ سرکار استھتی کو اسپشٹ کرے تاکہ یہ جو کارروائی کی تھی یہ اپنے آپ میں اپیکت تھی یا بھول تھی۔ جو لوگ اس پہ نرنے کرنا چاہتے ہیں وہ اس پہ صحیح معنی سے اپنا وچار لگا سکیں۔ پنجاب میں برسر اقتدار جماعت شرومنی اکالی دل نے بھی کارروائی میں غیر ملکی تعاون پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ شرومنی اکالی دل لیڈر نریش گجرال نے اس آپریشن کو سکھوں کے خلاف سازش سے تعبیر کیا۔ I think Government of India has a lot to explain, and as more documents come out, both the Congress government which was ruling then and the Congress party will come out in very bad light. This must be investigated, and it must be, I would now urge that an investigation team under a Supreme Court judge be set up, because these raise grave matters of national security. واضح رہے کہ 1984 میں وزیر اعظم اندرا گاندھی کی ایما پر فوج نے سنہرے گردوارے پر چڑھائی کی تھی۔ جرنیل سنگھ بھنڈار والا اور اس کے ساتھیوں کو گردوارہ سے باہر نکالنے کے لیے کی گئی فوجی کارروائی میں 500 سے زائد افراد ہلاک اور کئی زخمی ہوئے تھے۔ آپریشن بلو اسٹار کو انجام دینے کے لیے برطانیہ سے تعاون لینے کا انکشاف منظر عام پر آنے سے یہ معاملہ ایک بار پھر سرخیوں میں آ گیا ہے۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔
مکہ مکرمہ میں حرم شریف کی توسیع کے لیے ہزاروں کی تعداد میں ٹیکنیشینز کی ضرورت ہے. اسی کے پیش نظر حیدرآباد کی ایک مقامی ٹریول ایجنسی نے حکومت آندھرا پردیش کی راجیو یوا کرنالو اسکیم کے ذریعے مقامی مسلم بے روزگار نوجوانوں کی تربیت کا انتظام کیا ہے. اس اسکیم کے تحت تربیت پانے والے 400 نوجوانوں کو بن لادن گروپ نے ملازمت کے لیے منتخب کر لیا ہے. حکومت سعودی عرب کی جانب سے حرم شریف کی توسیع کا کام زور و شور سے جاری ہے. اس توسیع پروجیکٹ کے لیے ساری دنیا سے انجینئروں اور ٹیکنیشینز کو روزگار کے مواقع دستیاب ہو رہے ہیں. مکہ مکرمہ میں روزگار کے وسیع مواقع کے پیش نظر حیدرآبادی ٹریول ایجنٹ قاضی نجم الدین نے بے روزگار مسلم نوجوانوں کی ٹریننگ کا پروگرام شروع کیا. اس پروگرام کے لیے آندھرا پردیش حکومت کی اسکیم راجیو یوا کرنالو کا تعاون بھی حاصل ہے. اس ٹریننگ پروگرام کے لیے جن نوجوانوں کا انتخاب کیا گیا تھا ان میں سے تقریباً 400 نوجوانوں کو حرم شریف کے توسیع پروجیکٹ میں روزگار کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے. ہم لوگ ٹریول پوائنٹ پہ آئے تھے تو ٹریول پوائنٹ پہ آنے کے بعد ہم لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہاں پہ اسٹیل فکسر اور بار بینڈنگ کی سعودی بن لادن کی طرف سے ٹریننگ دی جا رہی ہے. تو قاضی سر اپنی طرف سے بہت محنت کیے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. انٹرویو دینا ہے بولا تو ٹریننگ لی ہم لوگ اسلام پور میں پٹن چورو میں, تو وہاں پہ کامیاب ہوئے اسٹیل فکسر کے لیے. ہم حرم شریف کے لیے اس میں کامیاب ہوئے. ہم لوگ بڑا انسٹیٹیوٹ ہائر کر کے وہاں پہ 400 لوگ کو ٹریننگ دیے ہیں. وہ 400 لوگ جو ہے اسی ایکسٹینشن پہ جا رہے ہیں جو لیبر ٹائپ کے لوگ ہیں. ان امپلائی یوتھ کے لیے جو ہے یہ مطلب اسکیم ہے. ان لوگ کے لیے ہم لوگ نے جو ہے کمپنی کے بیہاف آف یہاں کی جو ہے گورنمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہے, ٹریننگ دے رہی ہے, سرٹیفکیٹس دے رہی ہے. تو انہی کے بیہاف آف ہم لوگ یہ اسٹارٹ کیے جس میں سے 400 بندے یہاں سے جا رہے ہیں اسٹیل فکسر کے لیے. مکہ مکرمہ حرم شریف کے توسیع پروجیکٹ میں انسانی وسائل کی بڑی ضرورت ہے. قاضی نجم الدین کا ماننا ہے کہ حال میں سعودی عرب میں نطاقت قانون کی عمل آوری کے بعد بھی ہندوستانی انجینئروں اور ٹیکنیشینز کے لیے سعودی عرب میں ہزاروں کی تعداد میں روزگار کے مواقع حاصل ہو رہے ہیں. ای ٹی وی نیوز حیدرآباد. سفارتکار دیویانی کھوبراگڈے کل اپنے شہر ممبئی پہنچی. ممبئی آمد کے موقع پر کھوبراگڈے کو میڈیا نمائندوں نے گھیر لیا. جواب میں دیویانی نے صرف اتنا کہا کہ نازک موقع پر ساتھ دینے کے لیے وہ میڈیا کی شکر گزار ہیں. سب کو دھنیہ واد. اتنا پیار جنہوں نے مجھے دیا ہے میری سٹی ممبئی میں, میں بہت خوش ہوں گھر آنے کے لیے. امریکہ نے اسرائیلی وزیر دفاع موشے یالون کے جان کیری سے متعلق حالیہ ریمارکس پر برہمی کا اظہار کیا اور اسے ناگوار اور غیر مناسب بتایا ہے. اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا تھا کہ مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے جان کیری کی کوششیں جنونی اور احمقانہ ہیں. امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان میری ہاف نے کہا کہ اسرائیلی وزیر دفاع کے بیان سے متعلق خبر اگر درست ہے تو یہ بالکل غیر مناسب بات ہے. امریکی ترجمان نے کہا کہ جان کیری اسرائیل میں امن قائم کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اپنے حلیف ملک سے یہ توقع نہیں تھی کہ اسرائیل جان کیری کی تحریک پر سوالیہ نشان لگائے گا اور ان کی تجاویز کو غلط ظاہر کرے گا. واضح ہے کہ اسرائیل فلسطین کے درمیان امن معاہدہ کرانے کے سلسلے میں امریکہ کافی سرگرم رول ادا کر رہا ہے. اس سلسلے میں امریکی وزیر خارجہ نے حالیہ دنوں مشرق وسطی کے کئی دورے کیے ہیں. Comments are accurate. We find the remarks of the defense minister to be offensive and inappropriate, especially given all that the United States has done to support Israel's security needs and will continue to do. Secretary Kerry and his team, including General Allen, have been working day and night to try to promote a secure peace for Israel because of the Secretary's deep concern for Israel's future. That's precisely why the Secretary and his team have been working so hard here. To question his motives, to distort his proposals is not something we would expect from the defense minister of a close ally. مصر میں ملک کے نئے دستور کے مسودے پر ریفرنڈم کے لیے ووٹنگ کرائی جا رہی ہے. نیا دستور فوجی حکومت نے پچھلے سال جولائی میں معزول صدر محمد مرسی کو اقتدار سے ہٹانے کے بعد تیار کیا تھا. ریفرنڈم کو فوجی سربراہ جنرل عبد الفتاح السیسی کی حکومت میں عوام کے اعتماد کے ووٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے.
फौज की हिमायत वाले नए आईन के लिए कराए जा रहे रेफरेंडम के तहत वोटिंग मंगल और बुध को भी जारी रहेगी। नए आईन को अगर मुल्क के अवाम मैंडेट देते हैं तो ये मुर्सी और उनकी हामी तंजीम इख्वानुल मुस्लिमीन के लिए बड़ा धचका होगा। ख्याल रहे कि मिस्र में पहले ही इख्वानुल मुस्लिमीन को